السلام علیکم اسٹوڈنٹ ورچوئل یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو خانپور چینل، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی آپ سو کے اٹھے ہوں گے، شاید بہت سارے لوگوں کو تو رات کا ہی خبر پتہ چل گئی ہوگی کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اور جیسے پچھلے کئی دنوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں اور ایک طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی، تو جیسے اب خبروں میں دیکھ رہے ہیں تو مختلف مقامات کے اوپر بھارت نے حملہ کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھا جائے تو جس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سیالکوٹ، شکر گڑھ، مرید کے پنجاب اور پھر یہ احمد پور شرقیہ کے علاقے میں ہوا ہے، تو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم ساتھ ہیں اپنی فوج کے، اور اپنے ساری قوم ایک جیسی ہے اور ایک ساتھ ہے اتفاق میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن جو ہمارے عام لوگوں کے کرنے کے کام ہیں نا، کچھ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو لازمی ہیں کہ وہ آپ اختیار کریں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جیسے ہمیں پہنچی ہیں کچھ گورنمنٹس کے چینل سے، وہ کچھ پوائنٹ اس طرح کے ہیں۔ سب سے نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ موبائل اپنا ہر وقت چارج رکھیں، اور کم از کم آپ کے پاس کال اور واٹس ایپ کا پیکج ہو۔ اللہ خیر کرے کہ جو معاملات ہیں اس طرف نہ جائیں، انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف، لیکن پھر بھی احتیاطی تدابیر لازمی ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ دشمن نے کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں اور کیا اس کا پلان ہے۔ تو آپ کا کال واٹس ایپ پیکج ہونا چاہیے، خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو کوئی ہنگامی کال کرنی پڑتی ہے تو آپ کال کر پائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو قریبی عزیز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، سب کا ایک گروپ بنا لیں تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں اور کسی بھی سچویشن کا ایک دوسرے کے ساتھ علم ہو سکے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بمباری یا شیلنگ کی صورت میں قریبی بنکر، بیسمنٹ میں بنا لیں۔ اگر بنکر تک نہ پہنچ سکے تو مضبوط لینٹر والی چھت کے نیچے رہیں، دروازوں اور کھڑکیوں سے دور رہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اگر کھلے آسمان تلے ہوں تو زمین پر اوندے لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھ سے منہ کو ڈھانپ لیں اور دونوں کوہنیوں کو پسلیوں کے گرد کر لیں۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے پانی اور خشک خوراک کا ذخیرہ رکھیں۔ تو خدا نخواستہ کوئی جنگ طول پکڑتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ 1965 کی جنگ اور 1970 کی جنگ بڑی طویل چلی تھی، ویسی صورت میں ہے کہ پانی بھی آپ کے پاس ختم نہیں ہونا چاہیے، اور خشک خوراک، کیونکہ ایمرجنسی میں یہ ہوتا ہے کہ آگ جلانے سے منع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر جب بلیک آؤٹ ہوتا ہے تو لائٹ بھی بند ہوتی ہے اور آگ جلانے سے بھی منع ہوتا ہے، کیونکہ آگ جلانے سے روشنی ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے، نشاندہی ہو سکتی ہے۔ تو خشک خوراک کا اس لیے کہا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل وغیرہ میں مناسب پٹرول ہر وقت موجود رکھیں، خدا نخواستہ ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑے تو یہ نہ ہو کہ موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ہو اور آپ کہیں جا نہ سکیں۔ اور 7واں پوائنٹ ہے ابتدائی طبی امداد کا سامان اپنے پاس رکھیں۔ ابتدائی طبی امداد میں جو فرسٹ ایڈ باکس ہوتی ہے، بیسک چیزیں جو گھر میں ہی ہم اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ اپنی پاس لازمی ہونا چاہیے۔ 8واں پوائنٹ ہے شیلنگ یا بمباری کے دوران ادھر ادھر مت بھاگیں۔ اور 9واں پوائنٹ ہے ایمرجنسی نمبر جیسے ایمبولینس وغیرہ کا موبائل میں سیو رکھیں، اپنے حواس پر کنٹرول رکھیں، افراتفری یا بغداد نہ مچائیں، سنسنی نہ پھیلائیں، فیس بک کے اوپر یا ادھر ادھر بغیر تصدیق کے کسی وجہ سے بھی خبریں نہ پھیلائیں، کیونکہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، دشمن کی طرف سے بھی ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، خوفزدہ کیا جاتا ہے، تو بغیر تصدیق کے، بغیر کسی چیز کے آگے نہ پھیلائیں اور نہ ہی اس طرح کی کوئی چیز کریں۔ 11واں پوائنٹ ہے کسی دوسرے کو آپ کی مدد درکار ہو تو اس کی مدد کریں۔ اور 12واں پوائنٹ ہے مناسب وقت دیکھ کر محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو جائیں اور اپنے ارد گرد مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں۔ یہ پوائنٹس ہمیں گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔